پڑھ لیں. میرے بعد پڑھ لیں. درود پڑھو مل کے بلند آواز. تسی کیوں رنج ہو گئے؟ ساڈے پیو پتراں دی گل ہے. پڑھو درود مل کے بلند آواز. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نعوذ علی مظہر تجدہ عونا لک فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 صلوات صلی اللہ. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات پوری فرمائیں. سارے آمین کہو. سادات عظام کا یہ فرش ولا کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں. عالی مرتبہ عزت ماں باوزر شاہ جی ان کے تمام رفقا اہل خانہ خانوادے کے تمام افراد کی نوکری میری شہزادی قبول فرمائے. مالک بابا امتیاز شاہ جی کو ذکر کے وسیلے سے شفاء کلی عطا فرمائے. جس عزت دار عزادار مرحومہ کے بلند درجات کے لیے ذکر ہو رہا ہے بادشاہ حسین انہیں اپنی اماں کے قدموں میں جگہ عطا فرمائے. مالک انہیں قبر میں ہی 14 کی کچہری نصیب فرمائے. ساقی کوثر سے سیراب فرمائے. شافع محشر سے فیضیاب فرمائے. مالک اس گھر کو اس خاندان کو ان عزاداروں کو دور دور سے آئے ہوئے ماتمیوں کو دنیا کے ہر مرض سے محفوظ فرمائے. پروردگار اپنی رعایا کے گناہ معاف فرمائے. مالک عالم انسانیت کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفوظ فرمائے. میرے اللہ اس ذکر کی عزت کا صدقہ ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب فرما. ایک بار مرحومہ کی روح پرفتوح کے لیے سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذلک اللہ ربی و ربنا اللہم اغفر. صلی علی محمد و آل محمد. درود مل کے پڑھ دیں بلند. بسم اللہ کرم. نظر مولا جی ایک قدم اگے ہوندے جی. نظر اللہ نے آج حسین ایک قدم ہر بندہ نظر مولا اس تو تے واسطے ہی کو نہیں میرے کول. آ جاؤ جی بڑی مہربانی. بسم اللہ بھائی جان. سر جی ایک قدم نظر مولا تھوڑی بڑی مہربانی. تکلیف دی معافی ذرا ماحول بن جائے گا. اجازت ہے جی. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. مہربانی. نعرہ آہا. اجازت ہے نوکری شروع کر دوں. رویوں کے تفاہم اور تصادم سے. بہت شکریہ جی. بہت مہربانی. رویوں کے تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے. معافی چاہتا ہوں آغاز مجلس میں آپ کو تنگ کر دیا. رویوں کے تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی تھوڑا جہاں بولوں اسالے ثواب دی مہلے سے خیبر تے نہیں پڑھا جاندہ. وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے ہیں. سماج میں سب سے محترم شخصیت کو ماں کہتے ہیں.
بہت شکریہ بزرگو تھوڑیاں نسلوں دی خیر ہوئے تھوڑے پتروں دے شہر آباد ہو ہاتھ کھولیا جے چاچا جی خیر ہوئے گی مولا تو انہوں اس طرح دے بادشاہ تو انہوں اس طرح دے جیو گجرات آلے ہوں تھوڑی نسل جیوے تھوڑے پتروں دے شہر آباد ہوں اس مزاج دے 2-3 بندے پوری مجلس میں کافی نے میں نوکر ہاں جی ایک باری پھر جملہ آکھن لگا تسی ایک قدم نظر مولا آکھیا سی جی آ جاندے تے میں نظر مولا آکھو تے میں آ جانا آؤ آنکھوں نظر مولا قرآن سو میں آ جانا چاچا اندہ تو آ جا میں نہیں آنا اچھا غازی زندگیاں دینی واسطے ہی حسین دا گارنا درسیں بے شوکت ترلے کردہ رہے ہیں میں اٹھے ہی نہیں رویوں کے تفاہم اور تصادم سے وجود میں آنے والی حقیقت کو سماج کہتے ہیں سماج میں سب سے محترم شخصیت کو ماں کہتے ہیں تھینک یو بیٹا ماں جس کی بھی ہو اس کے لیے قابل احترام سر بھی لا رہے نا زبان بھی لاؤ ہیں ٹھیک ہے ماں جس کی بھی ہو میاں حسین گوانے میں بابے زرگام شور نال جانا ہے مرشد دا جلسہ ہے آج اتھے بھی انجی تعلق ہے تے اتھے بھی انجی تعلق ہے پاک گواہ اتھوں بغیر بھی گزارا نہیں تے اتھوں بغیر بھی گزارا نہیں ماں جس کی بھی ہو اس کے لیے قابل احترام ہے شیعہ کی ماں شیعہ کے لیے سنی کی ماں سنی کے لیے مسلمان کی ماں مسلمان کے لیے غیر مسلم کی ماں غیر مسلم کے لیے جو جس کی ماں ہو وہ اس کے لیے قابل احترام ہے گجرات علیہ و مجلس دا آغاز ہے تو امام حسین دی امہ دا واسطہ میری گل سمجھ آوے تو ضرور بولے جے ماں ہر کسی کے لیے قابل احترام ہے لیکن بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بچے جو سب کی ماں کا احترام کریں مولا شفا دینا یہ چہرے سلامت ران میرے پتران دی خیر ہوئے کچھ بھی نہیں ہون لگا غازی دی قسم میں خیر ہوئے گی ایک بارے سارے یا علی آکھو حیدری بی بی آپ کو عزت بی بی آپ کو عزت ہے اتنی خوبصورت داد بہت اچھا میسیج کہہ کے آپ نے اتنا کر دیا میرا دل بی بی آپ کو عزت ہے مولا آپ کو عزت دیں گے بہت اچھے ہوتے ہیں آؤ بیٹا آؤ تھینک یو آؤ بسم اللہ موسٹ ویلکم آگے آ جاؤ بیٹا آگے آ جاؤ گھر سے آ گئے ہو تو مجلس کا حصہ بن جاؤ بہت اچھے ہوتے ہیں وہ بچے جو سب کی ماں کا احترام کریں کیا بات ہے ایک جملہ ہو رکھیے ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا ضروری ہے پوری دنیا میں جتنے اوطان ہیں جتنے ادیان ہیں جتنے ملل ہیں جتنی اقوام ہیں جتنے سماج ہیں جتنے جغرافیے ہیں جتنی تہذیبیں ہیں کائنات کی ہر تہذیب میں ماں اس عورت کو کہتے ہیں جس کی گود میں بچہ ہو بلکہ اپنا بچہ ہو لالا جی بڑی مہربانی بڑے اپڑے ہو سلام ہے تو پوری دنیا کی تہذیب میں ماں اس عورت کو کہا جاتا ہے جس کی گود میں بچہ ہو بلکہ اپنا بچہ ہو لیکن ہم مسلمان چونکہ عالی ظرف لوگ ہیں ہمارا ظرف دنیا سے زیادہ ہے ہمارا معیار بھی دنیا سے محترم ہے اسلامیات کی دنیا میں ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا بھی ضروری نہیں ہے کروڑ سلام اس بندے دی ماں نو جڑا اس گل تے بولے ہے تے کروڑ واری معذرت اس بندے تو جنوں یہ گل سمجھ نہیں آئی میں پہ آکھنا اسلامیات کی دنیا میں ماں کہلانے کے لیے بچے کو جنم دینا بھی ضروری نہیں ہے ہم مسلمان اتنے عالی ظرف لوگ ہیں ہم بڑی بڑی مشہور بے اولاد خواتین کو بھی ماں ہی کہتے ہیں سر بھی تے ہلائی یہ بھی تے دادی ہے نا استخارہ نہیں کری دا بکل ہٹا چادر کھول بول میرے نال مجلس سے بیٹھے کونی ایڈی ٹھنڈ جی میں تم کٹا ہویا حیدری میں بسم اللہ کرا سلام ہے تو بزرگوں بڑی مہربانی ہم مسلمان چونکہ دنیا کے عالی ظرف لوگ ہیں اس لیے اسلامیات کی دنیا میں ماں کہلانے کے لیے
بچے کو جنم دینا بھی ضروری نہیں ہے، شاباش۔ ہم بڑی بڑی مشہور بے اولاد خواتین کو بھی، تواڈی کیا بات، 14 دی قسم ہے، تواڈی کیا بات، بڑی بڑی مشہور، مہربانی سر، اللہ آپ کو عزت دے، خدا کرے یہ زبان سلامت رہے، یہ چہرے شاداب رہیں جو اتنی مشکل باتوں والے ذاکروں کو بھی برداشت کر رہے ہیں، ورنہ کہاں دور رہ گئے ان باتوں۔ ہاں میرے پڑھن تو بعد لوگ آکھنا پتہ نہیں کی پڑھدا رہے ہیں، غازی تو انہوں اس طرح دے۔ ہم بڑی بڑی مشہور بے اولاد خواتین کو بھی ماں ہی کہتے ہیں، نہیں پڑھن لگا غازی اس طرح دین کی داد ہے، یاندے نے یہ جملہ نہیں بولن لگا، چلو پھر اس تو اتے جملہ آکھنے ہیں، وعدہ ہو گیا۔ ہندو پانی کو بھی ماں بولتے ہیں، دریا کو بھی ماں بولتے ہیں، گنگا میاں بولتے ہیں، جمنا میاں بولتے ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، گائے کو بھی ماں بولتے ہیں، گاؤ ماتا کہتے ہیں، بڑے معقول لوگ ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، گائے کو بھی ماں بولتے ہیں، دریا کو بھی عامر بیٹا ماں بولتے ہیں، گنگا میاں بولتے ہیں، جمنا میاں بولتے ہیں۔ جتنے بندے بیٹھے ہو اگلے سال دی اسی مجلس تک بول دے رہو، تاں جا کے جملے دی داد پوری ہوندی ہے۔ اگو تہاڈی مرضی بولو نہ بولو۔ استاد العلماء علامہ حسن زیدی مرحوم علی اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کربلا کا ہمیشہ پڑھے تھے، ماں پہ گفتگو کر رہے تھے اور انہوں نے فرما دیا کہ ہندو پانی کو ماں بولتے ہیں۔ بیچ میں بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یہ عجیب ماں ہے، جب بچہ مر جاتا ہے اس کی ارتھی کو آگ لگائی جاتی ہے، وہ راکھ ماں کے حوالے کی جاتی ہے، ماں سنبھال کے رکھنے کی بجائے اسے ہمیشہ کے لیے بہا کے لے جاتی ہے، یہ عجیب رویہ ہے ماں کا۔ زیدی صاحب نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں، جو مائیں صاحب اولاد نہ ہوں وہ بچوں پہ حملے کرتی رہتی۔ یار تو ہم سلام ہی کرن تے دل کردہ، بھائی جان تو ہم سلام کرن تے دل کردہ، مولا دی قسم میں پی رہا ہوں تو ہم سلام کرن تے دل کردہ۔ یہ نمازی متھا سلامت رہے، یہ ماتمی ہاتھ اونچا رہے۔ جی جڑے ماتمی بیٹھے ہو بولے جے حیدری، تواڈے سنن دی کیا بات، تواڈے بولن دی کیا بات ہے۔ حیدری جی وہ تواڈی خیر ہو جی، میں نوکر جو ہوں تواڈا، مولا تو ہم عزت دیں، تواڈی کیا بات ہے، ایڈی اوکھی گل تے تواڈے بولن دی کیا بات ہے۔ درود پڑھو مل کے بلند آواز نہ۔ میں تے 1 منٹ کھلو ہی رہاں گا، جدو مجلس ہوئے ذرا چھیتی اٹھیا کر۔ اچھا ڈیڑھ دیر نال دسی نے، سوری یار بیٹا، ظاہر موت دی مجلس ہے تے پھر وہ پہلے پتہ تے نہیں ہوندا، تھوڑا ٹریا پھریا بھی کر۔ اللہم صلی اللہ ہے جی اجازت، بسم اللہ جی۔ میں نوکر ہوں، اس نے کہا جی ماں کے حوالے بچے کی راکھ کی جاتی ہے، ماں بہا کے لے جاتی ہے سنبھال کے رکھنے کی بجائے۔ قبلہ نے فرمایا یہ کوئی نئی بات نہیں، جو مائیں صاحب اولاد نہ ہوں وہ بچوں پہ حملے کرتی رہتی۔ چلی یار کیا بات ہے، تیز تو ہوتے سن تو بول دا، میں بول دا ہوں، کاپی نہ کھلے، قرآن سن یاد کر کے تھوڑی پہ پڑھنا، تو بول دا تیری زندگی ہوئے تو میں بول دا ہوں۔ بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے۔ عامر جیو میرا پتر، بابا امتیاز شاہ جی، پتران دے شہر آباد ہونے، بزرگوں نسلان دی خیر ہونے۔ اللہ تسی بہت اچھے سر جی، یہ چہرے بہت اچھے۔ سلام ایڈی اوکھی میرے سپڑدہ پہ میں تے سلام ہے گجرات تیرے میں یار نو، ہاتھ کھول میرا بیٹا، نار رال میرے، شاباش۔ میں پہ آکھنا بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے۔ قبر دی رات تک میں گجرات والے اس بندے دا مقروض رہاں گا جنہوں یہ جملہ سمجھ آیا تو بول پیا، بچے کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا چلنا پھرنا بولنا چپ رہنا بتا دیتا ہے کہ اس ماں کا بچہ ہے۔ ہائے 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 ہائے، سلام ہے، سلام ہے تو انہوں، اللہ اکبر۔ بچے کا
سارے بولے آجے حیدری۔ بچے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سونا جاگنا بتا دیتا ہے۔ بیٹا جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، تھوڑی ہیلپ کرو میری، پڑھے لکھے بچے تھوڑے بولو، کس آپ کی کیا بات ہے، کس ماں کا بچہ ہے؟ آؤ، شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں میں، پورے 39 عشرے میں پڑھ چکا ہوں۔ زندگی نے وفا کی تو میری زندگی کا 40واں محرم ہے یہ۔ جیے تو آپ کی نوکری کریں گے، چل بسے تو وہاں جا کے نوکری کریں گے۔ بی بی آپ کو عزت دے میرے بزرگ، دعا کی آپ نے، نسل جی آپ کی، سلامت رہیں آپ، یہ چہرے شاداب رہیں۔ آؤ، میں امام حسین کا سب سے چھوٹا ذاکر، کسی ماتمی کی جوتی تلے لکھا ہوا ہے، شوکت رضا شوکت، برسر ممبر گجرات میں اپنے گھر میں نارو والی میں باودر شاہ جی کے اماں کے اصحال ثواب کی مجلس میں کھڑے ہو کے اعلان کر رہا ہوں، ہمارے گھر کی ماؤں کا مزاج یہ ہے، بچے کو بلیڈ کا کٹ لگ جائے نا، ماں ہفتہ ہفتہ روتی رہتی ہے، بینڈیج کرواتی ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے، علاج کرتی ہے، بچے کو دودھ پلاتی ہے، بچے کے پھل کا انتظام کرتی ہے۔ جو ماں اتنا خیال کرتی ہے چھوٹا سا کٹ لگنے پہ، اسی ماں کا بچہ جب پہلی بار زنجیر مار کے آتا ہے، وہ پورے خاندان کو اکٹھا کر کے بتاتی ہے، تو انہیں پتہ ہے میرے پتر زنجیر مارے۔ ہائے 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 ہائے، صدقے جاواں صدقے جاواں صدقے جاواں، سلام ہے بزرگانو یار، آنکھوں میں آنسو آ گئے یار، کیا بات ہے بابا امتیاز شاہ جی۔ آواز تھوڑی سی کم کر بیٹا، تھوڑی سی مہربانی کر، نہیں ٹیسٹ نہیں کر، میں نے پڑھن دے، تھوڑی سی ٹیسٹ نہ کر، تیری مہربانی۔ ہاں، وہ ماں پورے خاندان کو بتاتی ہے۔ چلو بزرگوں ممبر دے گلافج میرا ہاتھ ہے، میں ذاکری نہیں کرتا پیا، آنسو ویکھے نے میں باویورن دی اکھیں چ، مرشدان دی اکھیں چ، بہت سارے بزرگان دی اکھیں چ۔ جلدی سے آپ لوگ آگے آ جائیں، تشریف لے آئیں، کوئی مسئلہ نہیں، موسٹ ویلکم، آگے بڑی جگہ ہے، آئیے آئیے تشریف لے آئیے۔ میں نہ بزرگان دی ویتے ایک جملہ ہو رکھوں گا، مجھے نہیں پتہ ان جوانوں کو جملے کا پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، تسی میری مدد کرے آجے، چٹیاں داڑھی والے میری ہیلپ کرے آجے، شاید انہاں جوانوں نے جملے کا پتہ نہ ہوئے۔ اب کے رواج کا مجھے نہیں پتہ، جس دور میں ہم نے ماتم شروع کیا تھا اس دور چ رواج تھی جو کو منڈا کو نواں بندہ کو نواں بچہ پنڈ دا منڈا شہر دا منڈا ماتمی دستے چ ہلکے چ کھلو کے ماتم کردا سی تے سونا ہاتھ ماردا سی تے بزرگ دعا کر کے آکھدے سن واہ بھئی واہ کسے چنگی ماں دا پتر ہے۔ ہائے 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 ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہن تے دعاواں دا رواج ہی مک گیا نا جی، ہن تے بچے دعاواں ہی نیٹ تو کر لیندے نے۔ ایک زمانہ ہوندہ سی، میں مولا اس طرح دین جی غازی اس طرح دین آندے نے، میں جھنگ کے رہنے والا ہوں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ بچے دعائیں لیا کرتے تھے، رواج تھا، بزرگ دعائیں دیا کرتے تھے، احترام کی فضا تھی، پیار کی فضا تھی، دعاؤں کی فضا تھی۔ اب فضائیں بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہیں، مسموم ہو گئی ہیں، اب فضائیں، دعائیں لینے دینے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ بچے کے وجود میں ماں کا ظہور ہوتا ہے، بچے کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا بتا دیتا ہے کس ماں کا بچہ ہے۔ ماں اچھی تو اولاد اچھی، کروڑ واری شکریہ، بے شکا کھڑا لیے زبان سے لالا تیرا ہاتھ اچھا روے، غازی اس طرح دینی، سلام ہے ساتنو۔ ماں اچھی تو اولاد اچھی، ماں بری تو اولاد بری، ماں نیک تو اولاد نیک، ماں بد تو اولاد بد۔ اپنے اس دعوے کی دلیل میں اس سے اچھا جملہ شوکت رضا کے پاس نہیں ہے۔ ماں میں سونا ہو بیٹا یزید کہلاتا ہے، ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین۔ ہائے 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 ہائے، سلام ہے جی بزرگو، سلام ہے ساتھنوں، نسل سلامت رہے، پتر جیون توڑے مولی پہ گیا، وقار جیو یار، توڑے سنن دی کیا بات ہے، ایسی مشکل گفتگو تے ایڈی سونی داد، مولا تو انہوں حصہ دینے نہیں پڑھنا سی، مولا تو انہوں حصہ دینے۔ ماں میں سونا ہو بیٹا آپ کے کیا کہنے، بیٹا یزید کہلاتا ہے، بزرگوں دعا کرے آجے۔ ماں فاطمہ ہو بیٹا حسین کہلاتا ہے۔ ہر ماں بچے کے حوالے سے جانی جاتی ہے، میری گزارش سمجھ آئیے، ہر ماں بچے کے حوالے سے جانی جاتی ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے،
یہ فلاں کا بیٹا ہے. وہ ماں کیسی ہوگی جس کے بچے کا نام ہی علی ہو. ہائے 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 ہائے, تواڈے کیا کہنے ہیں؟ لالا جی زندگی ساری تساں میں سنیا ہے, میں کہڑا نواں تواڈے واسطے. امام حسین سرکار نو گواہ بنا کے آکھ رہے ہیں. علامہ ڈاکٹر ضمیر اختر مرحوم اللہ مقامہ نور اللہ مرکزہ کی موجودگی میں ریحان اکیڈمی کے زیر اہتمام استاد ریحان اعظمی صاحب کی موجودگی میں جعفر تیار کراچی میں یہ جملہ یوم ابو طالب پہ کہا میں اپنے بزرگوں کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں. یہ جملہ میں کہہ کے چلا گیا, پتہ نہیں کتنے فون آئے کہ شوکت آج گل ہی مک گئی. میں نے کہا کیا پتا کتنا بڑا ہوگا ابو طالب جس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو علی کہتے ہیں. ہائے 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 ہائے, او جیو شاباش, غازی استندینی جے دے اندر ہے علی وہ بندہ بولے یار مہربانی. ہائے دری توانو کروڑ واری سلام ہے, توانو کروڑ واری سلام ہے بزرگ جیون. تواڈے ہاتھ اچھی روان انہاں بزرگاں دے چہرے سلامت. تھینک یو مائی سن, اگین اینڈ اگین تھینکس, بہت شکریہ. کتنا بڑا ہوگا وہ باپ جس کے سب سے چھوٹے بیٹے کو علی کہتے ہیں. 5 بند نظم کے, وہ بھی مرشد نے حکم دیا ہے. میں پتہ نہیں کیا پڑھ دیتا تعمیل حکم میں. امکان کی حدود میں جس کی رسد بھی ہے. مہربانی بیٹا, تیرا بہت شکریہ. بسم اللہ, آئیے تشریف لائیے. بس آپ کہاں نہیں میرا جانا ہے, گیا میں, سلامت رہیں آپ. امکان کی حدود میں جس کی رسد بھی ہے, جس کا حصار امر ازل بھی ابد بھی ہے. تسی حصار امر نہیں سنو گے تے میں کتھے مسکین جاواں گا. انڈیا والے ویزا نہیں دیندے تو داد نہیں دیندہ, دس میں کی کرا. میں کہ امکان کی حدود میں جس کی رسد بھی ہے. جنہاں بزرگاں نو امکان حدود رسد دا پتہ ہے, وہ تے میں نال مہربانی کرو, وہ تے بولو. امکان کی حدود میں جس کی رسد بھی ہے, جس کا حصار امر ازل بھی ابد بھی ہے, جس کا پتی جہان ولایت کی جد بھی ہے. شاباش عامر جیو میرا پتر, غازی ہو رشتہ دینے, اے زبان سلامت روے, وقار جیو یار. قرآن سو مول پہ گیا, غازی رشتہ دینی زبان ہور تاثیر ہوئے. جس کے پتی دی داد دا شکریہ یار, اے تواڈا احسان ہے بیٹا جی, بہت شکریہ. جس کا پتی جہان ولایت کی. بزرگو یہ لفظ تواڈے تک ہی رہ گئے سن, تساں تے بولو نا, انہاں پترا تک تے لفظ آئی نہیں. جس کا پتی جہان ولایت کی جد بھی ہے, بس اس کا نام فاطمہ بنت اسد بھی. جس کا پتی جہان ولایت کی جد بھی ہے, بس اس کا نام فاطمہ بنت اسد بھی ہے. دل ہے کہ آج دل سے اسی کی ثنا کروں, اوقات کم ہے ذات بڑی ہے, میں کیا کروں. ہائے 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 ہائے. سلام لالا, شالہ ہاتھ اچھا روے, یہ دے اندر علی او بولے ہائے دری. تو آڈیاں زندگیوں میں تو سب آؤں جی, وہ دل ہے کہ آج دل سے اسی کی ثنا کروں, اوقات کم ہے ذات بڑی ہے, میں کیا کروں. ایک لفظ ہے حرم. کیا معنی ہے بیٹا حرم کا؟ حرم کا معنی حرم نہیں ہے 4 دیواری. حرم کہتے ہیں نا کعبے کو, وہ 4 دیواری جو سرکار ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمائی, ٹھیک ہے نا. حرم کا معنی ہے گھر, بیت, 4 دیواری, ٹھیک ہے. ایک اور حرم ہے, اس کا معنی ہے بیوی, گھر والی, ٹھیک ہے نا. میں دونوں حرم اکٹھے استعمال کر رہا ہوں, اور حرم کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ حرم میں ہی رہے. تھوڑی مرضی بھائی, تسی جیو پہ بابا جی بڑیاں مہربانیاں, مولا شفا دے اے ہاتھ اچھا روے, چہرے سلامت رہن.
लाला जी बहुत शुक्रिया तुहाडी नस्ल जीवे, तुहाडे पुत्र जीवन। बादशाह हुसैन की कसम मोल पै गया, सफर की कीमत हो गई है। गाजी इस्तादेन कौन है अली की अम्मा? मेरे इमाम हुसैन दे पुत्रां दे जिक्र की कसम है, सब तो निक्का जाकिर है इमाम हुसैन दा। ये मिंबर पाक ते मेरा हथ है, मैं बावजू हूँ। मैं 40 साल की एक महीने इस बगैर वजू पाक देनी पड़ी। मैनू इस वजू की कसम है, इस नौकरी की कसम है। एक बंदा पूरे पिंडाल चो बोले मेरी मर्जी के बंदे बैठे ने, मैं तां भी राजी हाँ। कौन है अली की अम्मा? इमरान का हरम है, हरम का शरफ भी है। मेहरबानी बुजुर्गो थोड़ी नस्ल जीवे। इमरान का हरम है, हरम का शरफ भी है। गौहर अगर अली है तो फिर ये सदफ भी है। हुण दात ते मैनू उसी देनी जिन गौहर का पता है, जिन सदफ का पता है, कोई मैंने दात देगा ना। इमरान का हरम है, मेहरबानी बुजुर्गो इमरान का हरम है, हरम का शरफ भी है। गौहर अगर अली है तो फिर ये सदफ भी है। नशरे निज़ाम दीन के लिए सर बकफ भी है। जिंदा फकत इसी के ही बेटों की सफ भी है। जिंदा फकत इसी के ही बेटों की सफ भी है। आमिर ते इलाके दे बंदे चो एक बंदा भी दाद न देवे, सिर्फ दुआ दे दें तो मैं राजी हाँ। कौन है अली की माँ? साया है मुस्तफ़ा पे यतीमी की धूप में। इमरान ये भी है मगर औरत के रूप। हाय हाय हाय, शाबाश थोड़ी नस्ल जीवे यार। एदा ना गुजरात ही कुरान दी कसम मुल नहीं पै गया सफर करन दा। हाथ दोवें उच्चे हाय दरी। जीवन बुजुर्ग गाजी इस्तादेन, ये चेहरे सलामत रहा। जितनी बारी आँख लाला मैं पढ़ता रहूं। गाजी इस्तादेन जी, मैं नौकर हाँ जी। जितनी बारी हुक्म करो। नौकर जो होया, पुत्र जो होया। साया है मुस्तफ़ा पे यतीमी की धूप में। इमरान ये भी है मगर मैं इस तोखा पढ़ देनी, फिर रिंज ना हुई। फिर मैं इस तोखा पढ़ देनी। उस लामकां के घर में इसी का मकान भी है। मैं पहले दिन पूछे हाँ, एडी सोनी दात दी तो फिर मेरे अंदर तो शौकत मजबूर हो गया वे बंदे इसमें यार ते बैठे ने पढ़ दे। उस लामकां के घर में इसी का मकान भी है। अल्लाह के रसूल की एक राजदा भी है। क्या बात है, रहीम पे ये मेहरबान भी है। खुद मुस्तफ़ा समेत ये 14 की माँ भी है। और फिर नहीं बोलता ना बोले, मेरी मन्नत नहीं ना भी हर बंदा बोले। फिर छेड़िया जे तो फिर ये गुजरात है यार। इत्थे ते पूरे जहान दे दाकना पड़े है, इत्थे ते इल्म दा राज है भाई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपके क्या कहने भाईजान? आपकी मेहमान नवाजी के क्या कहने? हाय सलाम है आपको। अल्लाह करे ये हाथ ऊंचे रहे। इहदा नाम मजलिस है बाबा इम्तियाज शाह। अल्लाह अकबर। मैं नौकर हूं बुजुर्गो। उस लामका के घर में इसी का मकान भी है। अल्लाह के रसूल की एक राजदा भी है। क्या बात है, रहीम पे ये मेहरबान भी है। खुद मुस्तफ़ा समेत ये 14 की माँ भी है। मुस्तफ़ा समेत, क्या बात है, क्या बात है। खुद मुस्तफ़ा समेत जिन्ना हुण तक मेरी 35 मिनट की नौकरी सिर लाया है। जे एक बारी जुबान लाओ तो एक बैत पढ़ा तो वली दी माँ का वास्ता, इस उत्ते वास्ता को नहीं। सिर ना हलाई पुत्र, समझ आवे तो जुबान नाल बोली, नहीं तो रहन दी दात गुजारा हो गया है। कौन है अली की माँ? इस्लाम इसका हाथ पकड़ कर चले भी है। 14 की खुल्द इसके ही कदमों तले भी। ओ हो मैं सदके हो तेरे जी। मेरे पुत्रां दे शाहराबाद होवन। आप जिए, आप सलामत रहें। मेरी शहजादी इस तरह थोड़ी क्या बात है, थोड़े सुनन दी क्या बात है। आखिरी बंदा बोले हाय दरी। इस्लाम इसका हाथ पकड़ कर चले भी है। 14 की खुल्द इसके ही कदमों तले भी है। बिनते असद की शान
کبھی اس کے رب سے پوچھ. آہا آہا لکھنوی مزاج کی داد ہو رہی ہے آج تو. کیا بات ہے, آج تو ایک ایک لفظ کی داد ہو رہی ہے. بنت اسد کی شان کبھی اس کے رب سے پوچھ, تخلیق کائنات کے پہلے سبب سے پوچھ. رب تک نہیں جا سکتا, آ تجھے اور آسان کر دیتا ہوں, تیری منزل کو قریب کرتا ہوں. بنت اسد کی شان چھیتی میرا پتر ہے, جتی لا بھی دے کی ہوگی. بنت اسد کی شان میں تیان کرا گا, تو آجا. بنت اسد کی شان کبھی اس کے رب سے پوچھ, رب تک جانا نہیں ہو رہا, تخلیق کائنات کے پہلے سبب سے پوچھ. وہاں بھی نہیں جا سکتا, کعبے میں جا, نماز بھی پڑھ, پھر ادب سے پوچھ, پھر بھی سمجھ نہ آئے تو 13 رجب سے پوچھ. آہا آہا میں صدقے شالہ ہاتھ اچھے ران جڑے ہاتھ ملکیت نے علی دی اماں دے ہو چالو او ہاتھ اچھے ہائے دری. بنت اسد کی شان کبھی اس کے رب سے پوچھ, تخلیق کا میں نوکر ہوں بزرگو پتر جیون تو اڈے. بنت اسد کی شان کبھی اس کے رب سے پوچھ, تخلیق کائنات کے پہلے سبب سے پوچھ. کعبے میں جا, نماز بھی پڑھ, پھر ادب سے پوچھ, پھر بھی سمجھ نہ آئے تو 13 رجب سے پوچھ. اے نامراد, بنت اسد وہ مراد ہے جس کے قدم کی چاپ بھی کعبے کو یاد. یوم فاطمہ بنت اسد, لاہور مرشد لکھا بخاری. جاننے پتر قبلہ کعبہ سرکاری علامہ آغا نسیم عباس حزوی مرحوم مغفور میرے بعد ممبر تھے. میں بادشاہ جی آخری 6 مصرے پڑھے, چوتھے مصرے تھے کھلو رہے. میں نے آکھنے لگے بھئی میرا ٹائم بھی تم پڑھو. رات دی 12-1 بجے دی گل ہے, تے آکھنے لگے بھئی یہی مصرہ ہی میرے پورے 1 گھنٹے میں پڑھتے رہو. کون ہے علی کی ماں؟ مشرق نگر میں عشق خدا ڈالتی رہی, در یتیم زیر نگاہ بھالتی رہی, مشکل کشا کے شاہ کا غم ٹالتی رہی, گھر میں نسیریوں کا خدا پالتا. ہائے 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 ہائے. صدقے جاواں بزرگاں توں, صدقے جاواں گجرات تیرے سنن توں. بی بی آپ کو عزت دے بھائی جان. مشکل کشا کے شاہ کا غم ٹالتی رہی, گھر میں نسیریوں کا خدا پالت. جاؤ جنہیں پوسٹ بنانی آتی ہے, جنہیں جملے تقسیم کرنے آتے ہیں, جنہیں نشر و اشاعت کا کام آتا ہے, آج رات سے پہلے اللہ کے اس پورے جہان میں یہ بیت تقسیم کر دو کہ شیعہ قوم کا سب سے چھوٹا نوکر شوکت گجرات اپنے گھر میں نعرو والی کہہ گیا ہے, ہاں فاطمہ کی گود کو اب تک سلام ہے, اس میں جو پل گیا وہ نبی یا امام. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رسول پتر جیون تو اڈے, نسلاں جیون, میں نوکر ہاں. ہائے دل. اچھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. میں نا علی کی آمد کے بعد, علی کی آمد کے بعد اصول دیکھا, عبادتوں کا انوکھا اصول معمول دیکھا. ملا علی کے سوا کس کو یہ صرف خاکی کھلی آنکھ تو پہلے رسول. سلامت رہے, صدا آباد. کائنات کی ہر ماں بچوں کو پیاری ہوتی ہے, ہر بچہ ماں کو پیارا ہوتا ہے. عجیب پیار کیا ہے بطول نے بچوں سے, ایک آنسو, بالکل ایک آنسو, کوئی ذاکری نہیں بنوانی. عجیب پیار کیا ہے بچوں نے ماں سے. آپ سوچ رہے ہوں گے اور میں چھوڑ دوں گا 1.5 منٹ زیادہ سے زیادہ.
فون بند کر دیو، 1.5 منٹ کی زحمت کرو، فون بند کر دیو۔ ایک بیٹے کا ماں سے پیار سمجھانے لگا ہوں، وہ بھی 1-1.5 منٹ میں۔ احمد کوفی نام کا ایک ذاکر ہے کوفے کا، مصائب بہت زیادہ پڑھتا تھا، جیسے ہماری علاقے میں ڈھیر سارے ذاکر مشہور ہیں مصائب کے حوالے سے۔ لوگ فرمائش کر دیتے ہیں یار فلانے ذاکر نو آکھو مولا عباس پڑھے، فلانے ذاکر نو آکھو بادشاہ علی اکبر دا اترنا پڑے، کسی ذاکر دے ذمہ لا دیو وہ 10 سے 6 مہینے دے بچے نو کھڑے زور دا تیر مارے۔ صدقے تواڈیاں دیاں دے پڑھ دیو، صدقے جاؤں تیری حق تو، کروڑ شوکت قربان کر دوں۔ قبلہ علامہ نسیم عباس صاحب نے کربلا گامشہ فرمایا تھا، لعنت خریدی ہے اصغر کے قاتل نے تیر مارنے والی، ورنہ وہ تیر اتنا وزنی تھا صرف اصغر پہ رکھ دیتا تو بچہ مر جاتا۔ جڑے ہائے نہ کر سکتے تسی شاید بہت امیر ہو۔ آغاز مجلس دا اجڑی ماں آئی ہوئی ہے اصغر دی، جی میں نوکر، اللہ اکبر۔ قبلہ نے فرمایا تھا، میں مولا علیہ اصغر نہیں پڑھنے لگا کہ لعنت خریدی ہے اصغر کے قاتل نے، تیر مارتا نا صرف بچے کے اوپر تیر رکھ دیتا، تیر اتنا وزنی تھا۔ عامر بیٹا میں آپ کو یہ جملہ نصیحتاً وصیتاً آپ کے سپرد کر رہا ہوں، جو تیر اصغر کو لگا ہے نا، اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ بچہ تیر میں پھنس کے جھولنے لگا۔ سیدادے معاف کر دینا، میں اولاد بطول کا نوکر ہوں، معاف کر دینا۔ یہ جن ماؤں کی جھولیوں میں بچے ہیں ان سے پوچھنا کہ اس میں نے کیا عادت پڑا ہے۔ بچہ نا تیر میں پھنس گیا۔ آپ میرے بزرگوں کی جگہ سفید داڑھی ہے آپ کی، مجھے ذکر حسین کی قسم ہے، مجھے 40 برس کے مطالعے کے بعد نہیں پتہ لگا حسین نے تیر میں سے بچہ نکالا ہے یا بچے میں سے۔ میں 40 برس پڑھ کے بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکا کہ علی کے لال نے تیر میں سے بچہ نکالا ہے یا بچے میں سے تیر نکالا ہے۔ تیرے سنن دے صدقے احمد کوفی بہت زیادہ مصائب پڑھا کرتے تھے مولا حسن کا، مولا حسن کی شہادت بہت زیادہ پڑھا کرتے تھے۔ لوگ فرمائشیں کیا کرتے تھے، احمد یار مہربانی کریم بادشاہ حسن دا مصائب پڑھی۔ ایک رات بہت بڑی مجلس پڑھی، احمد کوفی کہتے ہیں میں نے، اور میں گھر آ گیا، فرماتے میں نے خواب میں بادشاہ حسن کی زیارت کی۔ حسن مولا نے مجھے کہا احمد میرا وہ مصائب کیوں نہیں پڑھتا جس پہ مجھے سب سے زیادہ درد ہوا ہے۔ 1 منٹ اور میں پڑھ سکاں گا۔ احمد کہتا ہے میں نے کہا مولا موصل میں آپ کے پاؤں پہ لوگوں نے نیزہ مارا، زہر میں بھرا ہوا نیزہ تھا، آپ کی تلیاں پھٹ گئی۔ مولا میں پڑھتا ہوں، عباس بادشاہ نے آپ کے پاؤں چوم کے پٹیاں باندھی، میں پڑھتا ہوں مولا آپ کے گھر کا غازی نے پہرا دیا۔ یہ وہ مقتل ہے جو کتابوں میں ہے، ممبروں پہ نہیں ہے، یعنی اس گھر کی بیٹیاں نہیں، اس گھر کے بیٹے بھی پہرے میں پلے ہیں، اس گھر کے بیٹے بھی برقوں میں پلے ہیں۔ مولا آپ کے گھر کا پہرا دیا غازی نے۔ مصائب پڑھو بیٹا وہیں بیٹھ جاؤ، میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا اس سے بڑا مصائب پڑھ، مولا آپ کو 7 مرتبہ زہر ملا، میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا اس سے بڑا مصائب پڑھ، مولا آپ کا جنازہ گھر سے نکلا، میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا اس سے بڑا مصائب پڑھ، مولا کائنات میں کسی امیر کا جنازہ اٹھتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے اس کی رعایا آتی ہے، آنے والوں میں سے کوئی پھول لے آتا ہے، کوئی چراغ لے آتا ہے، کوئی خوشبو لے آتا ہے، کوئی قرآن لے آتا ہے۔ مولا آپ کائنات کے پہلے امیر ہیں جس کا جنازہ گھر سے نکلا، استقبال کے لیے کوئی نیزہ لے آیا، کوئی تیر لے آیا، کوئی تلوار لے آیا، کوئی خنجر لے آیا۔
یہ میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا اس سے بڑا مصحف پڑھ، جڑے بہت امیر ہو تو ان چھٹی ہے، جڑے غریب ہو ایک باری ہے کرے آجے۔ مولا 700 تیر کمان سے نکلے، میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا اس سے بڑا مصحف پڑھ۔ مولا 71 تیر آپ کے جنازے میں لگے، میں پڑھتا ہوں۔ فرمایا اس سے بڑا مصحف پڑھ۔ مولا 70 تیر بہن بھائی نے مل کے نکالے۔ بیٹا میرا آنکھ جنا آسان ہے، تیرا سن لینا آسان ہے، تو جوان ہے تو ماتم نہیں کیتا، گھر جا کے کسے بہن نو پوچھی بھرا دی میت چو تیر کٹ سکتی ہے؟ گھر جا کے پوچھی کسی بہن تو مرے ہوئے بھائی کے جنازے سے تیر نکالنا کوئی مذاق ہے؟ 35 تیر حسین نے نکالے ہیں، 35 علیہ نے نکالے ہیں۔ مجھے عزت محمد کی قسم ہے، مجھے اگلا سانس ہی نہ ہے اگر میں جھوٹ بولوں، ایک تیر حسن کو وہاں لگائے جہاں اصغر کو لگا تھا۔ یہ تیر نہ حسین سے نکلا ہے نہ علیہ سے نکلا ہے۔ دونوں بہن بھائیوں نے منہ پھیر لیا۔ حبش کی ملکہ آگے بڑھی، آواز آئی میں چکیاں پیس پیس کے پالتی رہی ہوں، دونوں ہٹ جاؤ، یہ تیر میں مولا آپ کی میت میں تیر لگے، میں پڑھتا ہوں۔ بہنوں نے تیر نکالے، میں پڑھتا ہوں۔ جنازہ واپس جنت البقیع گیا، میں پڑھتا ہوں۔ تیری مرضی، تو ماتم کرنا کر، بزرگاں نو چھٹی ہے، جڑے جوان بیٹھے ہو پتر، جڑے ماتمی ہو تو انہوں حسن دا واسطہ ہے بھی کری پتر، تے ہاتھ بھی ماری سینے تے، مک گئی میری مجلس۔ فرمایا میرا سب سے بڑا مصحف پڑھ۔ اس نے کہا مولا مصحف بھی ختم ہو گئے، اس سے بڑا مصحف کیا ہے؟ فرمایا یہ تیر لگنا، یہ زہر ملنا، یہ مجھے خون کی کہہ آنا، میرا جگر نکلنا، میرے جنازے میں تیروں کی بارش ہونا، میرے کان میں تیر کا پھنس جانا، بھائیوں کا تیر نکالنا چھوٹا مصائب ہے، میرا سب سے بڑا مصائب یہ ہے، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھتا رہا، کوئی میری ماں کو تماچا مارتا رہا، کوئی میری ماں کو تلوار کے دستے سے مارتا تھا، کوئی میری ماں کے بازوؤں پہ تازیانے مارتا تھا، کوئی میری ماں کے سر پہ، کوئی جلے ہوئے دروازے سے مارتا تھا، کوئی ٹوٹی ہوئی لکڑیوں سے مارتا تھا۔ میری ماں کہتی تھی ابو الحسن میری پسلیاں۔ کائنات کی مالکن آپ کا گریہ قبول فرمائے، بہت مہربانی۔ آؤ بیٹا پڑھو۔